يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی کسے مختصر. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اصلاح کے لیے ارشاد فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہایت ذی وقار حاضرین محترم، جیسا کہ ہمارے قبلہ محترم حافظ عارف صاحب نے یہ بات آپ کو سنائی کہ میرا اس وقت یہاں پہ حاضری ممکن نہیں تھا، پروگرام دن میں بھی تھا، ابھی بہت دور جانا ہے، لیکن ایسے سب کہ جو دینی اور فلاحی کام ہے جو یہ تنظیم کام کر رہی ہے، جو ہی ہمارے قبلہ عبدالصمد صاحب نے اس حوالے سے مجھے کہا کہ یہاں آپ شرکت کرنے کے تحت تھوڑا سا وقت اگر میں بھی نکالوں اس میں شامل ہو جاؤں شاید میرے لیے بھی سرمایہ آخرت بن جائے. علماء کرام دانشوران قوم ملت بیٹھے ہیں، مجھ سے فوراً بعد ان کی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے. جلسے تو بہت سارے ہوتے ہیں، پروگرام بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میری نظر میں آج کا یہ جلسہ 1000 جلسوں سے بھاری ہے. نمبر 1 نوجوانوں کا پروگرام ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، جہاں آج مادیت پرستی کے دور میں نوجوان طبقہ بگڑتا جا رہا ہے. مادیت پرستی کے دور میں ہر ایک کی یہی فکر ہے کہ میری دنیا کیسے آباد رہے گی، اور لوگ دنیاوی تعلیم اسی لیے پڑھتے بھی ہے. دنیاوی تعلیم میں جو ان کی جدوجہد ہے، ان کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے، بس ہر ایک یہی کوشش اور اسی فکر میں لگے ہیں کہ میری دنیا کس طرح سے آباد رہے گی. لیکن آپ کا ایف سے جوڑ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں جو دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں روکا کہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں مطلق ان جنرل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کہہ کے ہمیں تعلیم کا حکم دیا ہے. بلکہ قرآن کی پہلی وحی اقرا، جب ہم پڑھیں گے تو وہی سے اللہ کہتا ہے پڑھو. پڑھنا منع نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم آپ پڑھیں تو منع نہیں ہے. کسی جگہ اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ کو سائنس نہیں پڑھنا ہے، آپ کو زوالوجی، باٹنی، فزکس، میتھمیٹکس یہ نہیں پڑھنا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا آپ کو انگریزی نہیں پڑھنی ہے.
جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہاں اقرا لکھا ہے، پڑھو، لیکن پڑھ کر کے آپ کی تعلیم تب یہ کامیاب اور وہ علم نافع بنے۔ یہ آپ جملہ پہلے یاد رکھ لیں، اگر انسان قرآن بھی پڑھے گا لیکن اگر قرآن پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کر کے، اسلام کی تعلیم پڑھ کر کے وہ علم نافع نہ بنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان دنیاوی علوم حاصل کرے گا لیکن اس میں اس کی نیت یہ رہے گی، اقرا، اللہ نے کہہ دیا اقرا پڑھو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اس نقطے پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے SSF آپ کی تنظیم بنا کر کے آپ کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ SSF کا جو پروگرام ہے جہاں آپ بڑے کلاسز کے پر اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن SSF سے جڑنے کا کیا مدعا و مقصد ہے وہ اس آیت سے آپ لے لیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں، سائنس پڑھیں، کوئی بھی جو بھی آپ نے پڑھنا ہے پڑھو، لیکن جہاں SSF سے آپ پڑھتے ہیں تو یہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے اقرا پڑھو، لیکن بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے۔ اب آپ کہیں گے کیا قرآن کے علاوہ بھی کچھ اپنے رب کے نام سے پڑھا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جتنی تعلیمیں آپ پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے پڑھو، یہاں کوئی تعلیم متعین نہیں کی، پڑھو لیکن بس اتنا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں گے تو اللہ نے بسم اللہ نہیں کہا، اقرا بسم اللہ نہیں کہا، اقرا بسم ربک کہا۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے؟ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، لیکن یہاں اللہ کہتا اقرا پڑھو بسم ربک، یہاں رب کے نام سے پڑھو، وہاں اللہ کے نام سے شروع، یہاں رب کے نام سے پڑھو۔ اب آپ کہیں جناب اس میں کون سی خاصیت ہے؟ بس یہی نقطہ ہمیں یاد رکھنے کے قابل بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے پڑھو جو تمہیں پڑھنا ہے، لیکن اپنے رب کو کبھی نہیں بولنا، اپنے رب کو کبھی نہیں بولنا ہے۔ رب کیوں بولا؟ اللہ کیوں نہیں بولا؟ رب کیوں بولا؟ اللہ تو بڑی ذات ہے، اللہ تو ذات ہے، لیکن رب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے رب کو مت بولنا، کیونکہ اے پڑھنے والے، اے علوم حاصل کرنے والے، یاد کرنا تو کتنی بھی تعلیمیں پڑھتا رہے گا لیکن کبھی بھی اپنے رب سے الگ نہ ہونا، کبھی بھی اپنے رب سے کٹنا نہیں۔ اس میں رب، اب یہاں رب کا نام کیوں لایا، رب کا لفظ کیوں لایا؟ تاکہ پڑھنے والے کتنا بھی پڑھے لیکن جب رب کے نام سے پڑھے ان کو پتا چلے ہم پڑھتے ضرور ہیں، بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ضرور ہیں، ہمیں روزی روٹی بھی ملتی ہے، ہم سائنسدان بھی بنتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، ہم جو کچھ بنتے ہیں، لیکن ہمارا پالنے والا ہے کوئی؟ رب کے معنی پالنے والا۔ تو اللہ کہتا بندے پڑھ جتنا پڑھنا ہے، لیکن یہ غور کرنا تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوا ہے، ایک پانی کے قطرے سے شروع ہوا ہے، ایک پانی کا قطرہ میں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے خون میں تبدیل کیا، خون سے گوشت میں تبدیل کیا، گوشت کے بعد آپ کا جسم، آپ کی ہڈیاں، اس پر گوشت، اور اس کے بعد ہم نے آپ کی شکل بنائی ہے۔ اب یہ رب دیکھو کہاں سے رب کا لفظ پالنے والا ہے۔ اب اللہ نے اسی لیے کہہ دیا تعلیم پڑھ تعلیم، لیکن کون سی تعلیم پڑھنی ہے؟ تو انسان پر غور کرتا ہے، تو ڈاکٹر بن کے انسانی علاج و معالجہ کی باتیں تو سیکھتا ہے، لیکن یہ بھی سیکھنا پڑے گا یہ انسان بنا کہاں سے اور بنایا کس نے، اس پر آپ کو غور کرنا۔ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی پالنے والا ہے۔ ماں کے رحم میں اس اندھیری نے اس پانی کے قطرے سے لے کے انسانی شکل یہ بنانے والا ہے کون؟ وہی ہے بِاسْمِ رَبِّكَ۔ اپنے رب کی خالقیت کو مت بھلا دینا، اپنے رب سے کبھی
رشتہ نہیں توڑنا، اور توڑیں گے بھی کیسے؟ یاد رکھ تیری حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، تو ایک حقیر قطرہ تھا، لیکن وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آپ کو انسان بنا کر کے شرافت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ایک دیکھ کر پڑھ، تو بھی تجھے پڑھنا ہے، لیکن اپنے رب کو کبھی نہیں بولنا پڑنا ہے۔ اس میں رب اس رب نے تجھے ماں کی پیٹ میں غذا پہنچائی۔ اب جس تخلیق پر آپ غور کریں گے تو یاد رکھ تو کوئی بھی تعلیم پڑھتا جائے گا، لیکن جب کبھی رب کو نہیں بولے گا تو دنیاوی سائنس بھی پڑھتا جائے گا، تجھے خدا کی معرفت حاصل ہوتی رہے گی، اللہ کی معرفت۔ کیونکہ اللہ قرآن مقدس میں واضح ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو بس دو چیزوں کے لیے بنایا، ایک اللہ بندہ میری معرفت حاصل کرے، علم پڑھے تاکہ اللہ کی جان پہچان ہو، ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا جب یہ علم کے ذریعے سے اپنے رب کو جانے۔ سب سے پہلے انسان کی ذمہ داری علم پڑھے۔ اب علم سے میری مراد یہاں سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، مجھے نہیں لگ رہا یہاں کوئی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، سب اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کا یہاں پہ جمع کروانے کا مقصد کیا ہے؟ بس اس کی طرح میں جلدی سے اشارہ دینا چاہتا ہوں، ہم یہ ایسے صرف آپ کو اس لیے نہیں بلاتی کہ آپ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دو اور مدرسوں میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مبارک ہے کہ بڑے بڑے کلاسوں کے بچوں کے سروں پہ ٹوپی ہے، یہ بھی ایک انقلاب کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ اسکول کو چھوڑ کے مدرسے میں جاؤ وہیں سے آپ کو معرفت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہہ دیا اگر مدرسے میں بھی پڑھنے والا بچہ اللہ کی جان پہچان اور اس کا خوف پیدا نہ ہوگا تو کوئی فائدہ۔ قرآن سینے میں رکھنے کے بعد اگر اللہ کا خوف خدا کی معرفت حاصل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر سائنس پڑھتے پڑھتے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تم اپنے رب کو پہچانو گے، سکول میں بھی پڑھو گے، یہی بڑی معرفت اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا جب فضل ہوگا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت وہ چرخہ چلاتی تھی، کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، چرخہ چلاتی تھی، خون کاپتی تھی۔ ایک دن کچھ بڑے علماء جو عیسائی تھے اس سے ملنے آئے، کہا اماں تیرے بال بھی سفید ہو گئے چرخہ چلاتے چلاتے، کیا کچھ معرفت خدا بھی ہے کہ نہیں، یا ساری زندگی برباد کر دی؟ کہا سوال کرو کیا کرنا ہے، کہا ہمیں بتا کیا اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ چرخہ چلانے والی بوڑھی عورت بزرگ ترین سفید بال والی، اسے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کسی مدرسے کسی اسکول سے نہیں پڑھا، لیکن سوال بہت بلند ہو رہا ہے، اونچا سوال، ماں یہ بتا کیا تم نے اللہ کو جانا ہے اللہ کے نہیں؟ کہا ہے۔ کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل کتابوں سے نہیں ہے، دلیل میرا چرخہ ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل میرا چرخہ ہے۔ اب چرخہ سمجھتے ہیں؟ کہا وہ کیسے؟ اتنا بڑا سوال اور چھوٹا سا جواب چرخہ۔ کہا سنو میں چرخہ چلاتی 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 اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، میں نے پڑھا نہیں، میں کسی مدرسے میں اسکول میں استاد کے پاس بیٹھی نہیں، چرخہ چلاتے چلاتے اس خیال میں ڈوب گئی، میں اس نتیجے پر پہنچی جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا ہے، اتنی بڑی کائنات کسی کے چلانے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے۔ اب دوسرا کوشچن ان سے یہ ہوا چلو اتنا تو مان لیا ہم نے کہ اتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی، چرخہ چلاتے چلاتی اتنی معرفت حاصل ہو گئی کہ اللہ ہے، لیکن اب اتنا بھی بتاؤ کیا اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ کہا بس اللہ ایک ہے۔ کہا جواب کا چرخہ، اس سوال کے لیے بھی جواب چرخہ۔
اب دیکھ لیجئے کہ کوئی کتابوں کے اخبار پڑھ کے بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو، یقین محکم حاصل نہیں ہو، تو کیا فائدہ ہے کتابوں کا بوجھ اٹھانے کا؟ دنیاوی اٹھا یا دینی اٹھا؟ بڈھی ماں نے جواب دیا اللہ، بولے اللہ ایک ہے، کا جواب کا چرخا کیسے؟ پہلے سوال کا جواب تو چلو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ کیسے؟ کہا میں چرخا چلاتی ہوں تنہا اکیلے، تو جس طرف چلاتی ہوں تو اسی طرف چلتا ہے، اکیلے چلا کر کے چلاتی رہتی ہوں اور یہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتا ہے۔ اگر اس کو چلانے والا ادھر سے دوسرا ہوگا، میں ادھر چلاؤں گی، وہ ادھر چلائے گا، نتیجہ یہ ہوگا چرخے کا جو نظام ہے یہ ٹوٹ جائے گا، صحیح نہیں چلے گا۔ تو میں سمجھ گئی کائنات کا یہ ڈسپلن دیکھ کر کے، نظام اللہ کی قدرت کا یہ نصب و نسق، یہ دیکھ، یہ ربط و ضبط، یہ نظام، یہ ڈسپلن، یہ دیکھ کر کے میں سمجھ گئی چرخے سے کہ کائنات کے چلانے والے دو نہیں، اگر دو ہوتے تو فساد برپا ہوتا، ایک ہی ہے، اسی لیے نظام برقرار ہے۔ تو لوگوں، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اقرا پڑھو، لیکن یہاں کوئی قید نہیں، وہ پڑھو یہ نہ پڑھو، وہ پڑھو یہ نہ پڑھو، پڑھو پڑھو، لیکن شرط کیا ہے؟ بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو یہ جملہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نام سے پڑھو، کہا رب کے نام سے پڑھو، تاکہ پڑھنے والے، چلنے والے، تو غور کر تیرا رب ہے کوئی، ایسا نہ ہو تو پڑھ کے گمراہ ہو جائے، ایسا نہ ہو تو پڑھ کے اللہ سے دور ہو جائے۔ بس دو چیزوں کے لیے اللہ نے تم کو بنایا، ایک علم حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، بس ایک مقصد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا اور اس کے درمیان اپنا حکم نازل فرمایا تاکہ اللہ کے بندے جان لے کہ اللہ ایک ہے۔ کائنات کو میں نے بنایا اور اس کے درمیان میں احکام نازل کرتا ہوں تاکہ بندے جان لے کہ اللہ ایک ہے۔ گویا پروردگار عالمین جو کائنات بنایا، جو نظام بنایا، جو آسمان و زمین بنایا، جو کچھ آسمان و زمینوں میں نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے بنایا تاکہ میرے بندے میری تخلیق کے بارے میں غور کریں گے اور خالق کو پہچانیں گے۔ گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے اقرا پڑھو، پڑھنے کا مطلب یہ ہے تم مخلوق میں غور کرتے ہو، کوئی سبجیکٹ لیتا ہے، کوئی اور سبجیکٹ لیتا ہے، اپنے سبجیکٹ میں اس کو اپنا عنوان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقرا پڑھو، تمہیں مخلوق میں غور کرنے کے لیے، مخلوق کی تحقیق کے لیے تم علوم پڑھتے ہو، لیکن جب مخلوق کی تحقیق میں لگو تو اس نتیجے پہ پہنچنا اس کا بھی کوئی رب ہے۔ پڑھتے پڑھتے رب تک پہنچنا ہے۔ بس تم دنیاوی پڑھو، تم دینی پڑھو، بس بسم ربک، پڑھنے کی انتہا رب پڑھو، پڑھنا منع نہیں، جو پڑھنا، لیکن پڑھائی وہی ہے کہ تمہیں رب سے تعلق بننا ہے۔ یہ ہے علم کا بنیادی مقصد، خدا کی پہچان۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پڑھ گئے کے گئے پتھر، لکھ کے گئے چور، جس پڑھنے سے صاحب ملا وہ پڑھنا ہے، جس پڑھنے سے صاحب ملا وہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے منع نہیں، آپ دنیاوی اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھو، جتنا پڑھنا ہے پڑھو، لیکن بس SSF کا مدعا مقصد پڑھو، لیکن تمہاری پڑھائی کا اینڈ بسم ربک، اپنے رب کو جاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا۔ اب پہچاننے کے بعد کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے جب تم نے رب کو پہچان لیا، اللہ پر یقین ہو گیا، تم سمجھ گئے کہ اللہ ہے۔ تحقیقی باتیں ہیں، اس پر زیادہ گفتگو کے ٹائم نہیں، بڑے محققین بیٹھے ہیں۔ ایک عقلی بات یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے پتہ
پتہ نہیں آپ کے یہاں وہ باتیں چلتی کہ نہیں، لیکن جب بچے چھوٹے تھے تو کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو سوال پوچھتے، بتا پہلے مرغی آئی کہ پہلے انڈا آیا؟ پتہ نہیں آپ ایسے باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہوتا ہے کھیلنے میں بولتے تھے، جواب دے دو پہلے مرغی آئی انڈا۔ ہم کہتے پہلے مرغی، تو کہتے تھے مرغی کہاں سے آئی؟ جواب ہوتا تھا پہلے انڈا، تو جواب سوال ہوتا تھا پہلے انڈا کہاں سے آیا، تو انسان پھنس جاتا تھا۔ اب سوال پہلے مرغی آئی تو کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے انڈے سے آئی، تو ہم کہیں گے انڈا کہاں سے آیا؟ تو یہ ذہن تھا ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں دی ہوئی تھی تاکہ جب انسان ان دو باتوں پہ غور کرے، اگر پہلے مرغی آئی ٹھیک مان لیا، انڈا مرغی سے ہے لیکن مرغی کہاں سے ہے؟ آپ کہیں گے مرغی سے انڈا، انڈا پہلے آیا انڈے سے مرغی، تو سوال ہے انڈا کہاں سے آیا؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اگر انڈا ہی پہلے آیا تو انڈے کا بنانے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے پہلے مرغی آئی تو اب سوال ہوگا مرغی کا بنانے والا کون ہے؟ آپ جب اینڈ پہ جائیں گے، اینڈ پہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جو دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ نظام کائنات خود بخود نہیں بنا ہے، نہ کائنات کا نظام خود چلتا ہے۔ آپ کو لاسٹ پہ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ کائنات کی ابتدا کہیں سے ہوئی ہے، اور جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں سے کسی نے اس کو بنایا ہے، خود بخود نہیں۔ یہ ہے علم کا مقصد۔ اگر علم کتنا بھی پڑھیں گے، خدا کی معرفت حاصل نہ ہوئی، تم مدرسے میں پڑھو، تم اسکولوں میں پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ علم کا ایک خاص مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان و جان پہچان حاصل کرنا ہے، خدا پہ یقین پیدا کرنا ہے، اللہ کے ہونے پر یقین کامل پیدا کرنا ہے۔ علم کا بنیادی یہ مقصد، اور اس کی طرف اللہ ہمیں بار بار دعوت بھی دیتا ہے، بندے تو دیکھ، تو دیکھ، اللہ نے پانی کے قطرے سے خون میں تبدیل، خون سے گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں ہے، پھر اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے آپ کی تصویر بنائی، شکل بنائی۔ یہ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ گائے کے دودھ پر غور کر، کیا کیا کھاتی ہے، اور پھر گوبر اور خون کے بیچ میں سفید دودھ آپ کے پاس آتا ہے، کون بناتا ہے؟ تو غور کر، سمندر میں مچھلی تیر رہی ہے، بچہ دیتی ہے، اس بچے کو تیرنا کون سکھا رہا ہے؟ ان باتوں پر غور کر۔ ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں، کون ہلا رہا ہے؟ پیچھے کس کی طاقت ہے؟ اس پر غور کر۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اور ایسے بنایا، کیسے سجایا؟ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین سجاوٹ بناوٹ میں انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ کہتا ہے غور کر، اس نے بنایا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے انسان، اتنی ساری دلیلیں آپ کے پاس ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک انسان اللہ کی تخلیق پہ غور کرے، 80 برس جتنا بندگی کرنے کا ثواب ملے گا، اتنا خدا کی مخلوق پر، تخلیق پر غور و فکر کرنے میں ثواب ملے گا۔ عبادت سے منکر نہیں معاذ اللہ، لیکن سجدوں سے، قیام اور رکوع سے وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے جو معرفت اللہ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں انسان مخلوق کے ذریعے سے خالق سے مل جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، علم آپ کوئی بھی پڑھیں، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اقرا بسم ربک، اور آگے والا جملہ بھی پہلے سنو، آیت کا حصہ سن لیں، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ لیکن آگے اللہ نے یہ ذہن بھی دیا، الذی خلقک، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کس رب کے نام سے؟ الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق، اب یہاں تخلیق کی بات، اب یہاں مخلوق کی بات. آپ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، کئی طلبہ کے کئی سبجیکٹ ہوں گے، لیکن الگ الگ سبجیکٹ جب آپ پڑھیں گے، بس یہ ہے اس سٹیج سے آپ کو یہ پیغام ہے، آپ پڑھتے رہو جتنا پڑھنا ہے، لیکن خدا را الذی خلق، خالق کو کبھی مت بھولنا. اب جب خالق کی معرفت پہچان ہو جائے گی تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی، جب تمہیں میری پہچان حاصل ہو جائے گی، جب تم مجھے جانو گے پہچانو گے، پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب کسی کی نہیں ماننی ہے، بس میں نے تمہیں پھر دوسری بات اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اب بس مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کی جب اس کو پہچان لیا، پہچاننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. پہچان اول چیز. جب کسی کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو اس کو مانیں گے کیسے؟ ماننے کے لیے جاننا اور پہچاننا ضروری ہے. اسی لیے پہلے علم کا درجہ ہے، پھر عمل کا درجہ ہے. علم جاننا ہے، اور جاننا بس اپنے خالق کو جاننا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کی کریشن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. کائنات کیا بنائی؟ آپ غور کر لیجئے، وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہوں گا. قرآن پڑھتے رہیے. قرآن کہتا ہے رات و دن کا آنا میرے ہونے کی پہچان. اللہ کی ذات کا ہونا یہ رات و دن کا آنا، دن کا آنا رات کا آنا، دن کا بدلنا رات کا بدلنا، چاند کا طلوع ہونا، سورج کا غروب و غروب ہونا، سرسبز شادابی آنا، موسم سرما خزاں بہار آنا، بارشوں کا نازل ہونا، یہ سب اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں رب کی پہچان ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کی بندگی کرنی ہے، اب اس کی عبادت کرنی ہے. لیکن اب عبادت اللہ فرماتا میں نے انسان کو کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا. پہلے علم کے بعد اب بس ایک ہی کام ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، جناب کیا ہمیں 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے ہی عبادت کرنی ہے؟ جب اللہ نے ہمیں کسی اور کام کے لیے بنایا نہیں. آیت پر غور کریں گے، اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے، وما مانے نہیں، وما ما خلق تو میں نے پیدا نہیں کیا، الجن والانس انسان اور جن کو میں نے پیدا نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن صاحب نے فرماتا ہے الا مگر لیعبدون، تاکہ میری عبادت کرے. اللہ اس طرح بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اس میں کوئی یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ شاید کوئی اور بھی کام ہوگا. لیکن اللہ کہتا میں نے نہیں بنایا، پہلے نفی کر لی، میں نے نہیں بنایا. آسان سے لفظوں میں کہوں گا ہم یہاں نہیں آئے تو ہیں، حاضر تو ہیں، کھڑے تھے ہم، لیکن ہم کہیں گے ہم یہاں نہیں آئے، لیکن کوئی ضروری گفتگو سننے اور سنانے کے لیے آئے. تو اس کا مطلب ہم آ چکے ہیں یہاں، لیکن یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس یہاں کوئی دینی گفتگو سنانا ہے اور سننا ہے. بس یہ اس لیے ہم کہیں گے ہم یہاں نہیں آئے. تو پتا چلا پہلے ہم اس طرح جب استعمال کریں گے ہم یہاں نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہمیں یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ کہتا میں نے انسان اور جن کو نہیں بنایا، تو بس پتا چلا کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا، بس میں نے انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا. لیکن جب اللہ کہتا میں نے کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا، اب سوال یہ پیدا ہوا مولا کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا، پھر کس لیے کا؟ بس عبادت. سوال پیدا ہوا کیا 24 گھنٹے ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہے؟ کہتا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام یہ نہیں کہتا تم گفوں اور گاروں میں بیٹھ کے سجدوں میں زندگی گزارو، یہی عبادت ہے. میں نے کہا پھر مولا کیا ہے؟ اللہ کہتا لقد کان لکم فی رسول
رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے تو میں نے نبی کو بھیجا، پیارے نبی کامل مکمل ذات حیات لے کر کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جاؤ گے، تمہیں پتا چلے گا تمہارا صرف سجدے میں جانا عبادت نہیں ہے، اللہ کی قسم تمہارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت بن جائے گا، کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ ہمیں وہ اسلام ملا ہے جس اسلام نے ہمیں مسجد میں جانے کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا سکھایا، لیکن مسجد سے نکلنے کے لیے اللہم انی اسألک من فضلک سکھایا۔ مسجد میں جاؤ تو اللہ سے رحمت مانگو، لیکن مسجد سے نکلو تو فضل مانگو۔ میں نے سوال کیا مولا اندر گئے مسجد میں رحمت مانگی اتنا تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اب جب مسجد سے لوگ فارغ ہو جائیں گے باہر نکلیں گے، کوئی ہوٹل پہ جائے گا، کوئی مکان پہ جائے گا، کوئی دکان پہ جائے گا، کوئی کام پہ جائے گا، کوئی پڑھنے جائے گا، اب یہاں کیا کرنا ہے؟ کہتا انی اسألک من فضلک، میرے نبی نے کہا اندر جاؤ تو رحمت مانگو، باہر نکلو تو فضل مانگو۔ اب یہاں فضل کیا ہے؟ فضل کو علماء نے لکھا اللہ کا رزق تلاش کرو، لیکن اللہ کہتا سنو اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب آپ صحیح مومن سچے مسلمان بن کے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہو، جب تم دنیاوی کام میں لگے رہتے ہو، یہ دنیاوی کام کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں، اللہ اس کو اپنا فضل قرار دے رہا ہے۔ گویا اسلام نے ہمیں جو درس دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا وہ یہ ہے مومن مسجد میں جائے تو اللہ ہی سے جڑے رہے، مومن مسجد سے باہر جائے اللہ ہی سے جڑے۔ ایک لمحے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ مومن عبادت سے الگ رہے۔ ایک دن تین صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، ایک نے کہا میں بڑا متقی بنوں گا، کسی نے کہا کیسے بنو گے؟ کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی عبادت۔ دوسرے نے کہا میں بھی بڑا متقی بنوں گا، کہا کیسا؟ کہا میں روزے ہی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا نہیں، سال بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں بھی متقی بنوں گا، کہا اس کو کہا گیا کیسے؟ کہا میں نہ دن میں سوؤں گا نہ رات میں سوؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، حضور آئے فرمایا صحابہ تم چاہتے ہو تم بڑے متقی بننے ہو؟ کہا سنو انا اتقاکم، تم میں سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ یہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا اتقاکم، تم میں سب سے بڑا متقی میں ہوں، لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں راتوں میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور ان کو مبارکباد دینا چاہیے تھا، اتنے بڑے متقی، یہ شادی نہیں کرے گا، وہ راتوں کو سوئے گا نہیں، یہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، اللہ کی بندگی میں لگیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے۔ آقا پھر کیا ہے؟ کہا سنو وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جب تم نکاح کرو گے اپنی بیوی کا حق ادا کرو گے، یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، تم نے اللہ کا حکم مان لیا ہے۔ وَلِعَيْنَيْكَ لَكَ حَقٌّ، تمہاری دونوں آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جب تم نے آرام کیا اپنی آنکھوں کو آرام دیا، تم نے آنکھوں کا حق ادا کر کے اللہ کا حکم مان لیا ہے۔ وَلِجَسَدِ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، جب تم نے آرام کیا سو گئے، لیکن اب نیتوں پہ دار مدار ہے۔ کوئی دن بھر محنت کرتا، آدھی رات تک محنت کرتا، کاروبار میں لگتا ہے، اب سوتا اس لیے کہ صبح تک تھکان دور ہو جائے گی، صبح پھر کام میں لگ جائیں گے۔ ان کا سونا اور جانوروں کا سونا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب مومن سوتا ہے، مومن کے لیے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ، اچھا بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ مومن کے لیے مصطفیٰ رہبر و رہنما ہے، آقا کریم اسی لیے آئے ہیں۔ آقا یہ تجھے فالو کر کے ان کا سونا بھی عبادت بنے گا، ان کا کھانا بھی عبادت بنے گا، ان کا ہر کام عبادت بننا چاہتے، یہ بات کرے تو
عبادت ہو، یہ کھائیں تو عبادت ہو، یہ سوئیں تو عبادت ہو۔ اب دنیاوی کام میں پھنسا انسان، مادیت پرست انسان آدھی رات تک محنت کر کے تھکاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب سوتا ہے یہی سوچ کے سوتا ہے کہ صبح اٹھیں گے کام پہ جانا ہے، لیکن جب مومن سوتا ہے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کر کے سوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا رات میں جلدی سویا کرو اور صبح میں فجر میں جلدی اٹھا کرو۔ اب ایک بندہ آدھی رات سوتا ہے، صبح سورج طلوع ہو کر کے اٹھتا ہے، لیکن مومن جب سوتا ہے اس نیت سے سوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں تاکہ فجر کی نماز میں وقت پر کھڑا ہو کے جماعت ادا کروں۔ اب نیت اور نیت میں بڑا فرق ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے شیطان جب صبح کے ٹائم انسان اٹھنے لگتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان کے پیچھے لگا، مسجد کے دروازے تک پہنچا، لیکن وہ بندہ مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن مسجد کے اندر یہ شیطان داخل نہیں ہو پایا، دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کسی نے کہا شیطان تو اندر کیوں نہیں جاتا؟ کسی نے دیکھا اس کو کون ہے، کہا شیطان، کہا اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہا آیا تھا اس بندے کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے، ان کی عبادات میں خلل ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اندر گھس جاؤں، یہاں تک اس کے پیچھے آیا لیکن اندر گھس نہیں پاتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو اس بندے کے بغل میں ایک بندہ سویا ہوا ہے وہ سانسیں چھوڑتا ہے، ان سانسوں کی اثرات اتنی تیز ہے، اتنے مؤثر ہے وہ سانسیں، میں جب اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے اثر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ سوال کرنے والا بڑا حیران ہو گیا، کہا جو نماز خود پڑھ رہا ہے اس کی سانسوں کا تجھ پر اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بندہ لیٹا ہے، جو بندہ سویا ہے اس کے بغل میں، اس کی سانسوں کا اتنا اثر کہ وہ اندر نہیں جا پاتا ہے۔ کہا یہ بندہ جو نماز میں ہے نا صرف جسم اس کا ادھر ہے، روح اس کی کہیں گھوم رہی ہے، اس کی نمازوں سے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو بندہ سویا ہے یہ ابھی تک عبادت میں تھا، ابھی نیت کی کہ تھوڑی دیر میں آرام کروں تاکہ دوبارہ عبادت کے لیے پھر سے چست ہو جاؤں، اب اس کی سانسیں بھی فرشتے عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ ان سانسوں میں یہ اثر ہے کہ ان کی وجہ سے اس کا جو پاور ہے، اس کی پاور کی وجہ سے میں اندر جا نہیں پاتا ہوں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی بات۔ کھاتے تو سب کچھ سارے لوگ، لیکن غلامان رسول اس لیے کھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ شاہ ہمدان کے نام سے آپ سبھی واقف ہوں گے، کشمیر کے، جن کو ہم بانی مسلمانی فی کشمیر کہتے ہیں۔ شاہ ہمدان امیر کبیر میر سید ہمدانی کی ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، علی ثانی جن کا خطاب ہے، انہوں نے ایک وقت میں 170 دن لگاتار روزے رکھے، لیکن صوبے کو سال رکھے، نہ صبح کھایا نہ شام کھایا۔ خلاصۃ المناقب ان کی ایک خلیفہ نے کتاب لکھی، علامہ نور الدین بدخشی نے، اسی میں یہ درج کیا ہے، آج 100-150 سال پہلے کے ولی کامل ہے۔ انہوں نے لکھا 170 دن تک کچھ نہیں کھایا، 170 دن کے بعد تھوڑی سی غذا منہ میں ڈال کر کہا سنو لوگوں، لولا اکل سنت حبیبی لا اکل، یہ اس لیے کھاتا ہوں کہ نبی نے کھایا، اگر انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوتا میں کبھی کچھ نہیں کھاتا۔ لیکن بیچ میں یہاں ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ، سوچنے لگے ہوں گے کہ یہ کھانے کے بغیر بھی کوئی زندہ رہتا ہے؟ یہ تو سائنس کے خلاف ہوگی یہ بات، کھانا پینا بہت ضروری ہے، یہ کیسے زندہ رہیں گے اتنے دنوں تک؟ شاید آپ سبھی لوگ اس پر اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میرا ذہن سیدھے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو مصر کی حکومت عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب میں تو حاکم بن گیا، قاضی خزانچی بھی بن گیا، سب کچھ میرے ہاتھوں میں ہے، لیکن بیت المال کو جو میں دیکھتا ہوں حساب لگا کے مجھے پتا چلا لوگ جو بیت المال سے کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے صرف 10 مہینوں کے لیے راشن ہے، جب تک نیا راشن تیار ہو جائے گا، نئی فصلیں تیار ہو جائیں گے، وہ 2 مہینہ کا گیپ ہے، ان
2 مہینے غربا مسکین جو یہاں سے کھانا کھاتے ہیں وہ کیا کھائیں گے؟ 2 مہینوں کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف آپ فکر مت ہو جائیے، پریشان مت ہو جائیے، 10 مہینے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ کر کے اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا، لوگوں کو بلانا، بولا کر کے کرنا کیا ہے؟ کہا بس ان لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا، اپنا نورانی چہرہ، جو یوسف کا چہرہ دیکھیں گے 2 مہینہ ان کو بھوک ہی نہیں لگے گی۔ اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، اب رسول اللہ کی بات ہے، اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، لیکن یہاں تو یوسف کا بھی سردار ہے۔ حضرت یوسف کو جو نور ملا وہ مصطفیٰ کے نور سے ملا ہے۔ جو پھر عاشق رسول ہوگا وہ دیوانہ ہوگا، اس کو کھانے کی کیا ضرورتیں ہوں گے پھر اللہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 چیزیں ہمیں بہت ضروری ہے، ایک ہے علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات علم حاصل کر کے ہمیں کرنا کہاں پہنچنا؟ خدا خالق کو پہچاننا، جس نے پوری کائنات کو بنایا اس خالق کو پہچاننا ہے، جس نے ہمیں بنایا۔ اللہ خود کہتا ہے اقرا، پڑھ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، جان الذی خلق، جس نے تجھے بنایا۔ یاد رکھ بندے علم پڑھ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تو خالق کو بھول بیٹھے گا، تو خالق کی نافرمانی کر کے اس بات کا مظاہرہ کرے گا کہ میں خود بن گیا، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ خبردار، یہ علم تمہارے لیے وبال جان جائے گا، دنیاوی طور بھی اخروی طور بھی تیری رسوائی کا ذریعہ بنے گا اگر تم نے اپنے خالق کو نہیں جانا، خالق کو نہیں پہچانا اور خالق کی بندگی نہیں۔ ایسے سب یہی چاہتی ہے، ایسے سب آرگنائزیشن، یہ تنظیم، اس کا مقصد یہی ہے ہمارا بچہ جب ڈی سی بنے، ہم یہ نہیں کہتے آپ ڈی سی نہ بنو، آپ ایس ایس پی نہ بنو، آپ ایم ایل اے نہ بنو، آپ بڑے عہدے پر نہ جاؤ، آپ سائنٹسٹ مت بنو، آپ ڈاکٹر مت بنو، لیکن یہ ہم نہیں کہنے آئے ہیں۔ ایس ایس ایف نے آج کا پروگرام اس لیے نہیں بنایا، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ، آپ دنیاوی کام نہیں کرنا ہے تجھے، بس غفور داروں میں جا کے اللہ کو منوانا، یہ کہنے نہیں آئی ہے، ہم کہنے یہ آئے ہیں ہمارے مصطفیٰ کامل و مکمل پیغمبر ہے، وہ مسجدوں میں بھی آگے رہے، وہ میدانوں میں بھی کام کرتے رہے، انہوں نے سوشل ورک بھی کیا ہے، انہوں نے غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے بھی چلایا ہے اور غریبوں کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کر بھی چلایا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والوں سنو، جو مصطفیٰ مدینے میں ایک کنواں تھا مدینے میں، وہاں کا پانی صحابہ کو راس نہیں آیا جلدی سے، مکے میں پلے پوسے تھے لیکن مدینہ جا کے پانی وہاں کا جلدی سے راس نہیں آیا، پریشان ہو گئے تھوڑے سے۔ ایک ہی کنواں تھا وہاں جو بڑا صاف شفاف پانی نکلتا تھا۔ حضور فکر مند ہوئے صحابہ کے لیے، گئے ان کے پاس، کہا یہ کنواں پھینک بیچ دو۔ اس نے کہا محمد مجھے تنگ نہ کرو، معاذ اللہ، مجھے بچوں کا گزر بسر اسی سے ہوتا ہے، اس کا پانی بیچ کر کے پیسہ کماتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں۔ حضور نے کہا پیسے ہم دیں گے، کہا نہیں، اگر خرید کے لینا ہے تو لے لو۔ اب اس نے انکار کر لیا، تو میرے مصطفیٰ بڑے حکیم تھے، حکمت والے، کیا کہنا، فرمایا اچھا ایک کام کرو، توجہ سے بات سنیے، کہا ایک کام کرو، ایک دن ہم خریدیں گے، اس دن آپ کسی کو پانی نہیں بیچیں گے، جس کو ہم چاہیں گے اسی کو بیچیں گے۔ اس نے کہا یہ کیا ٹینشن ہے، ایک پورے دن کا پیسہ دے دیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ متفق ہو گئے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، فرماتے ہیں ایک دن یہودی خود بانٹتا تھا لیکن اس دن وہ پیسہ لیتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس دن مسلمان پانی تقسیم کریں گے اس کنویں سے، ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، فری میں پانی دے دیں گے۔
اب دیکھیں اسلام کیسے پھیلا ہے. اب ہوا کیا, جو یہودی اپنی باری پہ جاتے تھے, جس دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی پانی تقسیم کرنے کے, پانی بیچنے کی, یہودی تو ان کو تو وہی اسی دن جانا تھا, اور مسلمان اپنی باری پہ جاتے تھے. جس دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی اس دن پانی بانٹا جاتا تھا. لیکن جب ان لوگوں نے سنا کہ حضور کے دین پانی مفت میں ملتا ہے, اب کہاں سے اس کا انتظام ہوا؟ یہ پانی چونکہ اس کو پیسہ دینا تھا, لیکن دینے والوں میں جب ابو بکر جیسے موجود ہو تو پھر کس چیز کی پریشانی؟ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, اللہ کرے ہمیں بھی عشق صدیقی عطا ہو. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. دینے والوں کا جب ایسے صحابہ موجود ہو تو ایک دن پانی خرید کر کے مفت میں تقسیم کرنا مسلمانوں کے اندر کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں تھا. اور الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں. مجھے ابھی شاید سمجھ صاحب کہہ رہے تھے کہ جموں میں ایک جگہ بلڈنگ ایک بندے نے بنا کے دی, انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں, لیکن آپ اپنا مشن ہی چلا. ایسا نہیں, جب تک دنیا میں نیک لوگ نہیں رہیں گے تب تک دنیا نہیں چلے گی. جب نیک ختم ہو جائیں گے تو قیامت آئے گا. تو کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ بہرحال یہ لمبی بحث ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں پانی مفت میں تقسیم کر دی. اب یہودیوں نے سنا, انہوں نے کہا خام ہم یہودی کے پاس کیوں جائیں گے, پانی وہاں تو پانی پیسہ بھرنا پڑتا ہے, ہم جائیں گے ان کے پاس. تو مسلمانوں سے ایسے ڈر ڈر کے اس وقت کہا ہوگا کہ کیا ہمیں پانی ملے گا؟ مسلمان جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہوگی, انہوں نے کہا آپ ڈر کے کیوں بولتے ہو, آپ تو لے لو پانی, دوست نے روکا ہے آپ. اب دیکھیں ہوتا کیا تھا, اپنا کریکٹر سے ہی بنا. آپ اپنی اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں گے, انہوں نے بندوق اور تلوار کے بلبوتے پہ اسلام کو نہیں پھیلایا, مصطفیٰ کے کردار پر اسلام پھیلایا. یہ صرف ایک بدنام کرنے کی سازش ہے, بدنام اسلام کو بدنام کرنے کی. اسلام دشمن پالسیاں سازشیں رچاتے ہیں, سازشیں رچا کر کے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں کوئی تشدد کی بات نہیں ہے. قرآن پاک ہو, حدیث پاک ہو, خدا پاک کا کلام ہو, مصطفیٰ کریم کا کلام پاک کلام ہو. اور اب اللہ رسول فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کا قتل بلا وجہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کیا. اور یہ نالائق کہتے ہیں کہ قرآن میں تعلیم ہے تشدد, قرآن میں مارنے اور انسانیت دشمن تعلیم ہے. بتا مجھے انسانیت جو تعلیم قرآن نے دی ہے, اللہ نے دی ہے, مصطفیٰ نے دی ہے, کہیں ایسی انسانیت کی تعلیم نہیں ملے. انسانیت اگر پڑھنی ہے تو عرب کا وہ زمانے جاہلیت دیکھیں جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. جاہلیت کا وہ زمانہ دیکھیے جب بیوہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, جب غلاموں کو تشدد کے پہاڑ پر پہنائے جاتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ نے غلام کے بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا, ایک طرف غلام زاد رکھا, ایک طرف امام زاد رکھا. ایک طرف غلام زاد کو کندھے پہ اٹھایا, ایک طرف علی کے بیٹے حسین کو اٹھایا, اور دنیا کو درس دے دیا یہ دیکھو یہ ہے انسانیت. انسانیت کا خون برابر ہوتا ہے. اور آج کہتے ہیں اسلام اور قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتے, کتنی نادانی کی بات ہے. یہ صرف ایک منصوبے اور سازش کے لیے ایسا بولا جا رہا ہے. قرآن اور اسلام کو پڑھنا پڑے گا, پھر پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ نے کون سی انسانیت کی تعلیم ہمیں. اب یہودی آتے ہیں, اب دیکھیے کیا ہوگا. فرماتے اللہ لگی رہتی تھی, لیکن یہودی جو بھی آتے تھے مسلمان پیچھے ہٹتے تھے اور ان کو آگے کرتے تھے. مسلمان پیچھے ہٹتے تھے, ان کے لیے جگہ خالی, آپ پہلے دعا کریں. اب ان کو مسلمانوں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا, مسلمانوں کے اندر والے حالات دیکھنے کا موقع مل گیا.
آتے گئے بڑھتے گئے، آتے گئے بڑھتے گئے، اور صرف آتے گئے بڑھتے نہیں گئے، ظاہر میں جسم کے لیے پانی پیتے گئے اور باطن میں ان کی روح کو پانی پلایا گیا۔ ہوا کیا؟ کوئی دعوت نہیں، یہودیوں کو پانی پلا کر کے دعوت اسلام نہیں، بس انہوں نے مسلمانوں کا کریکٹر، کردار، محبت، اخوت، شفقت دیکھی، دیکھ دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے، دیکھ دیکھ کے مسلمان۔ اسی لیے ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل، مکمل، اکمل، پرفیکٹ رہبر و رہنما ہے۔ ہر جگہ آقا کریم نے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ اللہ کہتا میں نے تم کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، جب تم رسول اللہ کی پیروی میں آ جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے تمہارا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، نہیں گزرے گا۔ لیکن بات بس یہاں پہ کلوز کرنا چاہوں گا، اپنے خالق کو بیچنا پڑتا جانا پڑے گا۔ اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جب تم نے علم بھی پڑھا، جب تم نے اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لی، اب یاد رکھ لینا اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل کرو۔ خوف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ کو نہیں پہچانا۔ جملہ سنو میرے دوستو، خوف نہ ہونا، اللہ کا خوف نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے ابھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اب بتائیے، رونا تو گناہوں پہ ہونا چاہیے، لیکن جن اولیاء اللہ نے گناہ کیے نہیں وہ زیادہ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے تو گناہ کیے نہیں، رونا تو ہم کو چاہیے کہ دن رات گناہوں میں گزارتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے کبھی گناہ بھی نہیں کیے، خواجہ نے کبھی گناہ نہیں کیا، اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن روتے کیا؟ رونا تب ہے جب انسان غلطی کرے تو پھر معافی مانگے روتے روتے۔ انہوں نے تو گناہ کیے نہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہے، صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، فاطمہ الزہرا محفوظ عن الخطا ہے، لیکن رات بھر روتی رہتی ہے تو کیوں روتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم جن کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم اتنے پاورفل ایمان والے ہیں، جب یہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو شیطان ان کے سائے سے دیکھ کر کے ڈر کر کے راستہ چینج کرتا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا لکھانا عمر بن خطاب، تو میرے بعد جو آنے والا جو نبی کوئی ہوتا ہے تو نہیں، اگر ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے مقبول صحابی، لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں تو رو رو کے گش کھاتے ہیں، گش آتا، گشی کاری ہوتی ہے۔ جب روتے روتے اب ہوش میں آتے ہیں تو ایک تنکا ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں اٹھا کر کے کہتے ہیں لما ولدتنی امی، ہائے مجھے میری ماں نے کیوں جنا تھا۔ عمر کیا بات ہے، تیرے نبی نے تجھے جنت کی بشارت سنائی ہے، کہا کاش میں یہ دن کا ہوتا تو مجھے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے بات کیا ہے، جب گناہ نہیں تو رونا کیا ہے؟ تو بس سنو، جس انسان کو جتنا زیادہ خدا کی قربت، معرفت، اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ کی جان پہچان معرفتوں سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے جلال کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ جس انسان کو جتنی معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے وہ خدا کی بے نیازی دیکھ کے روتا ہے، اس کو اپنی بندگی بہت کم نظر آنے لگتی ہے، اس کو اپنی حیثیت کچھ نظر نہیں آنے لگتی ہے، وہ اس لیے روتا ہے میں نے سجدے تو کر لیے، اگر اللہ نے کہا میں نے قبول نہیں کیے تو میں کیا کر پاؤں گا، میں نے تو بندگی کی ہے، اگر اللہ بے نیاز نے کہا تیری بندگی قبول نہیں تو میں کیا کروں گا۔ اللہ کا جلال اتنا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سوال و جواب کرنے والا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے ولی اسی لیے زیادہ روتے تھے، اے کریمہ ہم نے بندگیاں کی ہے لیکن تیری بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، اگر تو نے کہا میں نے تمہارے سجدے قبول نہیں کیے گے تو ہم کیا کریں گے؟
تو لوگوں یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے گناہ نہیں کی. ہماری راتیں بھی گناہوں میں، ہم گناہ کر کر کے سوتے بھی اٹھتے بھی، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ. آج دیکھیں میرے جوانوں، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا مادیہ پرست کے دور میں آپ کا رات میں اس جلسے میں آنا مبارک ہو، مبارک ہو. ایسے سب چاہتی ہے تم جڑے رہو. ایسے سب سے جڑنے کا مطلب تنظیم سے جڑنا نہیں ہے، ایسے سب چاہتی ہے تمہیں اللہ سے جوڑے رکھے، رسول اللہ سے جوڑے رکھے، تمہیں اللہ کی معرفت عطا ہو، تمہیں رسول اللہ کی شریعت سے وابستگی ہو، تمہیں شیطان حملہ نہ کرے، تمہیں شیطان اپنے جال میں نہ پھنسائے. تم جب ایسے سب سے جڑو گے، یہاں کے بزرگوں کی رہنمائی ہے، علماء سے جڑنا ہے. اللہ کے بندوں سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی کسی غلط انسان کو دوست مت بنانا. اگر تم نے غلط انسان کو دوست بنایا وہ تمہیں اپنا جیسا بنائے گا. جب بھی دوستانہ بنانا ہے اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک انسان اپنے دوست کے دین پہ اٹھایا جائے گا، اپنے دوست کے دین پر اٹھایا جائے گا. حضور نے فرمایا دوست کو دیکھ کے بنائے. کبھی شرابی کو اپنا دوست مت بنانا، اس کی مجلس میں مت جانا. ہاں اندھیرے میں مت چلنا، اندھیرے میں چلو گے تو ٹھوکر کھا کے گرو گے. آپ کہیں گے جناب پھر کیا کرنا ہے؟ تو ایس ایس ایف آپ کو اس لائق بناتی ہے چراغ کے بغیر اندھیرے میں مت جانا. اندھیرے میں جاؤ گے تو گرو گے، بچو گے، لیکن تمہیں اس قابل بننا ہے کہ جب تم اندھیرے میں جاؤ گے اندھیرے بن کے نہیں جانا ہے. علم کا چراغ، عمل کا روشن چراغ لے کر کے اس اندھیری کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے. اسی لیے کہا گیا شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت مت کرو. شرابی سے نفرت کرو گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا، بھاگ ہی جائے گا. اس کو گلے سے لگا اور اس کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرو کہ شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. ولیوں کا تو یہی سیری سختی رحمت اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، جنید بغدادی کے جو پیر و رہبر مرشد سیری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے. ایک جگہ دیکھا گندی نالی میں شراب پی کے کوئی پڑا تھا، اللہ 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 کر رہا. سیری سختی اللہ کے عاشق تھے، ان کو یہ اچھا نہیں لگا یہ شرابی اس گندے منہ سے میرے رب کا نام لے رہا ہے. یہ اچھا ان کو نہیں لگا کیونکہ عاشق اللہ. انہوں نے اس گندی نالی سے شرابی کو نکالا اور پانی لا کر کے اس کا منہ دھلا. منہ اس لیے دھلا کہ اس گندے منہ سے میرے رب کا نام مت دے. یہ ہے محبت کی بات. اب چلنے کے بعد شرابی اب ہوش میں آ گیا. کسی نے کہا وہ تجھے پتا ہے گندی نالی سے نکال کر کے تیرا منہ کس نے صاف کیا؟ کہا کس نے؟ کہا سیری سختی رحمت اللہ علیہ. کیونکہ شرابی بھی واقف تھا سیری سختی سے. اتنے بڑے ولی، کمال کے ولی، انہوں نے میرا منہ اللہ اکبر. اور وہیں پر قسم کھائی. کہا سیری سختی نے جب میرا منہ صاف کیا میں کتنا بدنصیب ہوگا، دوبارہ شراب پیوں گا. اب نہیں پیوں گا، اب نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں صبح کا ٹائم ہوا، سیری سختی فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا نماز کے لیے، فجر سے پہلے تہجد کے لیے گیا. میں جب گیا تو میں نے کونے میں ایک رونے والے کو روتے ہوئے دیکھا، زار و خطار رو رہے. میں جب نزدیک گیا تو یہ وہی شرابی ہو رہا. میں نے کہا شرابی تم اور ادھر کا شرابی نہیں، تم نے جو منہ لیا توبہ کر لی، لیکن اللہ کا کرم ہے میری توبہ ایسی قبول ہو گئی تجھ میں اور تیرے رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی میں جان گیا، مجھے پتا چل گیا. کیونکہ اب تائب میرا ذنب کم اللہ ذنب علیہ. اللہ کہتا توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ گناہ اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ اپنا مقبول بنا لیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دن جا رہے تھے
ادھر سے ایک شرابی اوپر سے چادر لپیٹ کر کے اندر شراب کی بوتل. جب عمر فاروق پر نظر پڑی تو کہا آج بچنے کی گنجائش نہیں. عمر اللہ واہ، ان کو دیکھ کر کے زمین بھی تھر تھراتی تھی. تو کہا آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں گے تو میری خیر نہیں ہے، آج تو مجھے کتنا ہے سزا پکڑ پکڑ دینی پڑے گی. فاروق اعظم جو جلال والے تھے انہوں نے تلوار سے کہا ادھر، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا ہلایا، کہا اندر کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں. بولا جلدی کیا ہے؟ جناب کچھ نہیں ہے. بولا جلدی کیا ہے؟ ڈر گیا، کہا آج بچنا نہیں ہے. اندر سے توبہ کی، کہا مولا اگر تو نے آج مجھے بچایا کبھی شراب نہیں پیوں گا. عمر کے قسم سے اگر آج بچایا کبھی نہیں پیوں گا. عمر نے بول رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا بول کیا ہے اندر؟ کہا حضور یہ ایک دودھ کی بوتل رکھی ہے، ایک روایت ہے سرکے کی بوتل رکھی ہے. اس نے کہا جب یہ چیز ہے حلال چیز ہے تو ڈر کیوں رہا، دکھا تو صحیح. انہوں نے جب چادر ہٹائی اندر سے سرکے کی بوتل نکل آئی. ارے دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، یقین اتنی جلدی میں کتنا بدل گیا ہے. ابھی تک تو اس نے دیکھا بھی نہیں، اندر بوتل رکھی ہے، بن دیکھے اس نے توبہ کر لی، لیکن توبہ میں اتنا یقین بڑھ گیا. ابھی دیکھا نہیں اندر دودھ ہے، سرکہ ہے، شراب ہے، اتنا ہی پتا تھا کہ میں نے شراب کی بوتل رکھی، لیکن اتنا یقین بڑھ گیا توبہ کی وجہ سے. کہا حضور شراب نہیں ہے سرکہ ہے. چادر ہٹائی سرکہ نکل آیا، خوش ہو گئے. کہا حضور یہ تو شرابی تھا لیکن ایسی توبہ ہو گئی، اللہ نے میری عزت رکھ لی اور یقین بڑھ گیا مجھے کہ اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا. شراب کو اس نے سرکے میں تبدیل کر لیا ہے. لہذا دوستان محترم، اللہ کے بندوں بس ہمیں یہی بڑی ذمہ داری ہے، ہم علم پڑھیں، عمل کریں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، لیکن یاد رکھ اپنا جو آپ کا انجام ہے وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا مطلب؟ اللہ کہتا مت مر، وَلَا تَمُوتُنَّ مت مر، مت مر. کیا مطلب؟ اللہ مرنا تو ہے، کہتا مرنا تو ضرور، مت مر گنہگار، مت مرنا فرما، مت مر شرابی، مت مر منشیات کرتے کرتے، یہ نشیلی ادویات لیتے لیتے مت مر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا جو انسان جس حالت میں مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھے گا. بندے اگر کوئی نشہ کر کے مر گیا بسترے میں، اس بد نصیب کی کیا حالت ہوگی جب وہ بدبخت شراب پیتے پیتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. کبھی نہیں سوچا اقبال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور لوگوں ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمیں کتنا رونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی غلطیوں پہ کتنا شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ روتے ہیں، یہ شرمندہ ہوتے ہیں. حالات نے فرمایا دن لاہوں میں کھونا تجھے، دن لاہوں میں کھونا تجھے، شب شب صبح تک سونا تجھے، شرمندگی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مرنا ہے لوگوں، جوانوں مرتے ہیں لوگ. آج کل ہارٹ اٹیک کتنے ہوتے ہیں، انسان سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہی، انسان گھر سے نکلتا ہے آپ اپنے صحن میں پہنچنے سے پہلے مرتے ہیں. حیران ہو جاتا ہے، ابھی کھایا، ابھی پیا، ابھی بولا، ابھی کا مر گئے. لوگوں یہ سارے موت ہمارے سامنے. اللہ کے وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرو شراب پیتے پیتے، مت مرو گناہ کرتے کرتے. اے لوگوں مرنا ہے، اگر گنہگار مرے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. ڈاکٹر اقبال جیسے بڑے مداح رسول یہ بھی عرض کرتے ہیں مولا گر مدینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. ایسے اقبال کہتے ہیں مولا قیامت میں مجھے حساب لینا ہے، لے لے، یہ ناگزیر ہے، یعنی حساب تو دینا ہی پڑے گا. لیکن مولا ایک کرم اقبال پہ کرنا، نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا. میں کس منہ سے حضور کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے دوں گا؟ مجھ پہ کرم کرنا، حضور کے سامنے میرا حساب لینا. اور ہاں ہمارے جوان نہ نماز، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ عبادت، مسلمان ہو کر کے بھی شرم نہیں آتی ہے ہمیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور بے نمازی.
ہم مسلمان بھی ہیں اور شرابی بھی. ارے ہمیں ایسے مصطفیٰ ملے تھے. تو کیا وجہ بہت بڑی یہ ہے ہمارے جوان علماء سے کٹ رہے ہیں, اچھی مجلس اور صحبتوں سے کٹ رہے ہیں. اس لیے میری ایک گزارش ہے والدین سے, اپنے بچوں کو اچھے اور نیک لوگوں سے جوڑے رکھو. صحبت صالح ترا صالح, صحبت طالع ترا طالع. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اللہ کہتا ولا تموتن, مت مرو. کہاں بھی پہنچو گے تم پھر بھی مرنا ہے, مگر مت مرو اس حال میں کہ تمہیں اللہ بھی ناراض ہو, رسول اللہ بھی ناراض ہو. کس لیے دنیا میں آئے ہو؟ اپنے اسلاف کو پڑھو, اپنے رسول اللہ کو پڑھو. صحابہ جن کی موجودگی میں مصطفیٰ پہ وحی نازل ہو گئی, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حقیقت اسلام کو دیکھا. ہم نے تو سب سنی سنائی, لکھی لکھائی باتیں ہمارے پاس آئی, لیکن وہ صحابہ کے سامنے رسول اللہ کی ذات سامنے کی حقیقت. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ لوگ راتیں گزارتے ہیں تو سجدوں اور قیاموں میں. وہ ہمارے امام ہیں, ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کو دیکھیں, انہوں نے اللہ کی ذکر کے بغیر ایک سانس بھی نہیں, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. ضائع نہیں کیسے کرتے؟ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ سنا دوں گا, میں رخصت ہو جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ اللہ, کہاں؟ جنتی جنت میں جائیں گے. آپ کیا چاہیے؟ جنت میں سب کچھ ہے, لیکن فرمایا ایک جنتی کو جنت میں جا کر کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا, ایک چیز پر, ایک بات پر افسوس ہوگا. جنت میں جا کر کے بھی اس کو افسوس ہوگا. آقا کس بات پر ہوگا؟ کہا جنتی نے جو لمحہ دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر چھوڑا ہوگا, اس لمحے پہ اس کو کیوں؟ کیونکہ اس کو جب جنت کی نعمتیں ملیں گی, ایک ایک درجہ وہاں کا کیا ہوگا یہ ذہن سمجھ سے باہر ہے. لیکن جب اس لمحے کی وجہ سے جس چیز سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا, اس کو دیکھ کر کے اس کو افسوس ہو جائے گی, ہائے خدایا میں نے وہ لمحہ کیوں اللہ کے ذکر کے بغیر چھوڑ دیا. اب جس کی ساری زندگی برباد میں نماز عبادت نہیں تو اس کا کیا حق ہے؟ لہذا لوگوں اپنے قرآن سے جڑے رہو, رسول اللہ سے جڑے رہو, نبی پاک کی تعلیمات سے جڑے رہو. ایسے سب کی تنظیم کو ہمارے سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جو مشن ہے یہی ہے, اسٹوڈنٹ جو نوجوان لوگ, طلباء لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ان کو یہ ذہن دیا جائے پڑھو, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو, پڑھو اپنے خالق کو پہچانو, پڑھو. ہاں ہم کہتے ہیں ہمارا یہ مشن نہیں تمہیں ڈی سی ایس ایس پی سائنٹسٹ بننے نہ دیا, لیکن ہمارا یہ بھی مشن ہے سب کا کہ آپ ڈی سی بنے, لیکن رسول اللہ کی تعلیمات اپنا کے جب بنیں گے تو رشوت خور نہیں بنیں گے, دھوکے باز نہیں بنیں گے, آپ کا قدم عدل والا قلم چل جائے گا. یہی ایسے سب کا پیغام ہے. اللہ بے شک, سبحان اللہ, کیا بات, آمین. ایسے سب چاہتی ہے آپ ڈی سی بنے, آپ ایس ایس پی بنے, آپ ایم ایل اے بنے. ہم ان چیزوں سے راستوں سے روکنے کے لیے نہیں ایسے سب, یا میں اپنی تنظیم کی طرف سے بھی یہاں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تحریک صوت الاولیاء ہو, اور یہی پیغام ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم وحدو پر مت جاؤ, لیکن ہمارا ضرور یہ کہنا ہے تمہارے ہاتھ میں نون والقلم وما یسطرون, وہ قلم جس قلم کا قسم اللہ فرماتا ہے, وہ قلم تمہارے ہاتھ میں آئے کہ ہم یہ انصاف دلا سکے, یہ قتل نہ کرے, یہ رشوت نہ کھائے, یہ کسی کا حق نہ کھائے, یہ چلے تو خدا کے حکم پر چلے, یہ رکے تو خدا کے حکم پر رکے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت زیادہ وقت لیا حضرت سے, میں نے کہا تھا 10 منٹ بولنے کے لیے. ارے انشاءاللہ ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے یہاں سے بھیج دیا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے اردو اور کشمیری میں کچھ اشعار پڑھنے کے لیے. اب چونکہ وقت زیادہ نہیں رہا, لیکن ابھی ان کا حکم میں سمجھ کر کے کچھ
عرض کر لیں گے محبتوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب لول بھی اسبرا خدا پانی مدد خانی کرا خدا پانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اچھا ہوا حضرت نے پڑھنے کے لیے کہا ہے. میں چاہتا تھا اس شعر کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے لیکن میں سمجھ رہا تھا وہ کشمیری میں ہے. اب جناب نے کہہ دیا تو یہ میرا جو ٹاپک تھا اس پر اس کے ریلیونٹ ہے, یہ اسی مطابق ہے. میں نے کہا تھا جب وہ رسول کی پیروی کریں گے ہمیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. یسکرا اتباعی ختم مرسل تسچرزی گتھان خدا بان, یعنی جب انسان نبی ختم مرسل کی پیروی کرتا ہے تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یسکرا اتباعی ختم مرسل تسچرزی گتھان خدا بان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شوق سان یسکرا جنابا یاد, یعنی جو محبتوں کے ساتھ اپنے رسول کو یاد کرتا ہے.